خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کیمرہ اجلاس میں صورتحال پر بریفنگ۔ پارلیمانی جماعتوں کے رہنما بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دیگر قیادت بھی شریک۔ شرکاء نے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا۔ موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور۔ پانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر اپوزیشن کا بائیکاٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا 5واں روز۔ تہران، ہمدان، اصفہان اور شیراز پر شدید بمباری، کئی عمارتوں کو شدید نقصان، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن رضا بھی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 1097 ہو گئی۔ امریکہ کا ایران کے 17 بحری جہاز اور آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق سمندر میں ایرانی بحریے کی موجودگی ختم کر دی گئی۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز بھی تباہ کر دیے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب۔ حملوں کی 16ویں لہر میں صہیونی ریاست پر میزائلز کی بارش۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملوں میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ کہا، ہلاک اور زخمی امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 650 ہو گئی۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ وارننگز نظر انداز کرنے پر 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ امریکی اخبار کا سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کے اندر موجود CIA اسٹیشن کو ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ۔ قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب اور UAE میں تنصیبات پر حملوں میں 7 امریکی ریڈار سسٹم تباہ۔ بحرین میں سب سے بڑا ریڈار بھی نشانہ بن گیا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دے گا۔ اماراتی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم الہاشمی کا اعلان۔ کہا، ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام خطے کے لیے خطرہ ہے۔ امارات کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایرانی حملوں پر تہران میں اماراتی سفارت خانہ بند کر کے سفیر واپس بلا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کا اعلان کر دیا۔ کہا، ضرورت پڑنے پر نیوی کو بھی بھجوایا جائے گا۔ فوجی مہم تقریباً 4 ہفتے جاری رکھنے کا امکان ظاہر۔ ٹرمپ نے اپنے ہی وزیر خارجہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایران پر حملے کی پوری ذمہ داری خود لے لی۔ بولے، اسرائیل کی امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کا تاثر درست نہیں۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن بہت دیر ہو گئی۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کا ایران پر امریکی حملے پر سخت تحفظات کا اظہار۔ سینیٹر چک شومر نے ٹرمپ انتظامیہ کے جواز کو مبہم اور غیر واضح قرار دے دیا۔ سینیٹر الزبتھ وارن نے ٹرمپ انتظامیہ کی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھا دیے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر رچرڈ بلومینتھل بولے، امکان ہے امریکہ زمینی فوج بھی ایران بھیجنے والا ہے۔ مودی کا دورہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے سیاسی تقویت کا باعث بنا۔ بلومبرگ اور مڈل ایسٹ آئی نے بھارتی وزیر اعظم کے دورہ اسرائیل پر سوالات اٹھا دیے۔ دی وائر کے مطابق مودی کو نیتن یاہو کی انتخابی مہم میں نمایاں طور پر پیش کیا گیا۔ امریکی فوج کے سابق آفیسر ڈگلس میک گریگر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکی بحریہ بھارتی بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہ ای ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی 88 رکنی علماء دین اور فقہا پر مشتمل مجلس خبرگان رہبری نے توثیق کر دی۔ آیت اللہ خامنہ ای کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر لاہور اور کراچی کی قونصل خانوں سے اپنے غیر ہنگامی سفارتی عملے کو واپس بلانے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانے کی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قطر ایئر ویز کا فلائٹ آپریشن 6 مارچ تک معطل رکھنے کا اعلان۔ قطری فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے قطر ایئر ویز کا فلائٹ آپریشن 28 فروری سے معطل ہے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے آج بھی پاکستان کی مشرق وسطی کے لیے 166 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے 37، لاہور سے 32، اسلام آباد سے 37 پروازیں منسوخ ہوئی۔ ایئر لائنز کو کھربوں روپے کے نقصان کا سامنا۔ امریکہ اور اسرائیل پر ایران کے حملوں کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مسلسل تیسرے روز بھی مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1354 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,55,777 پر بند۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، سونا بھی مزید مہنگا۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی بھی پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کارروائیوں کے نتیجے میں افغان طالبان رجیم کے 464 کارندے ہلاک، 665 سے زائد زخمی ہوئے، 188 چیک پوسٹیں تباہ، 13 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغانستان بھر میں 56 مختلف مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔
افغان جارحیت کے جواب میں افواج پاکستان کا آپریشن غضب الحق کامیابی سے جاری، طورخم کے نزدیک افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، افغان طالبان سرغنہ قہرمان ساتھیوں سمیت ہلاک، چمن سیکٹر میں ایک افغان طالبان دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔ برطانیہ نے افغانستان سمیت 4 ممالک پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر داخلہ نے افغانستان، کیمرون، میانمار اور سوڈان کے لیے اسٹڈی ویزے بند کر دیے۔ افغان شہریوں کے لیے ورک ویزے بھی ختم، نئی پابندیاں 26 مارچ 2026 سے نافذ العمل ہوں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان، ذرائع کے مطابق وہ پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ پاکستانی ٹیم میں مئی میں بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے فائنل میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل 5 مارچ کو دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ مد مقابل آئیں گے۔